مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسا مسئلہ جو آج کل زیادہ ہی زیر بحث ہے، اس کے متعلق چند گزارشات کروں گا۔ قربانی کس جانور کی ہو سکتی ہے؟ قربانی کے لیے 4 جوڑے، دمبا، دمبی، بکرا، بکری، اونٹ، اونٹنی، گائے اور بیل، ان 4 جوڑوں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ان پہ قیاس کرتے ہوئے بھینس اور کٹے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، بھینس اور کٹے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ان میں بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو کچھ پہاڑی نسل کے یا مختلف نسلیں جیسے بکروں میں پہاڑی یا یاگ وغیرہ، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر جو اعتراض آج کل کیا جا رہا ہے کہ کٹے کی قربانی یا بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس کا ذکر نہیں ہے، یہ دونوں حلال جانور ہیں۔ اس میں اختلاف ضرور ہے مسالک کا، لیکن جہاں تک جواز کا تعلق ہے بالکل قربانی ہو سکتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی جانور ہو، اس کی اگر کوئی قربانی کرنا چاہے، چھوٹا جانور بکرا، دمبا وغیرہ ہو، تو ایک شخص کی طرف سے اس کی قربانی ہوگی۔ بڑے جانور گائے، بیل، اونٹ، بھینس، کٹا، یاگ، ان سب کی اگر کی جائے تو ان میں سے ہر جانور کی میں 7 حصے ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ اور اگر 5 لوگ ہوں، 5 کرنا چاہیں، 3 کرنا چاہیں، یا ایک ہی شخص اپنی طرف سے ایک حصہ کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے۔ ایک جانور بڑا بھی ایک شخص کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، یا کچھ شریک ہوں، 4 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر یہ کیا جائے گا کہ سب کا حصہ برابر ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ قربانی کس پہ واجب ہے؟ آیا گھر کے ایک فرد کی طرف سے یا گھر کے بڑے کی طرف سے اگر قربانی کر لی جائے تو کیا پورے گھر کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی؟ تو یہ بڑا باریک اور اہم مسئلہ ہے۔ جتنے صاحب نصاب لوگ گھر میں موجود ہیں، ہر ایک کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ پہلی چیز صاحب نصاب ہونا ہے۔ دوسرا یہ ہے، قربانی کے لیے ضروری نہیں کہ صاحب نصاب ہو۔ ایک شخص ہے صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب نصاب وہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہو، صاحب نصاب تو نہیں، لیکن اس کے پاس اس وقت قربانی کے پیسے موجود ہیں، تو اس شخص کو قربانی کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ سنت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جاری و ساری فرما دیا، اور قیامت تک یہ سنت جاری ساری رہے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا دوسرا سوال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قربانی کرتے ہیں، ہمیں اس قربانی کے بدلے کیا ملے گا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیں گے۔ تو تیسرا سوال آیا کہ اون کے بدلے کیا ہوگا، کہ جو بھیڑ کے اوپر اون ہوتی ہے، اس اون کے بدلے تو فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اون کے بھی ہر ریشے کے بدلے، ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیں گے۔ یہ بہت زیادہ اجر والا عمل ہے، اور اس پہ وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کر سکتا ہو، قربانی پہ قدرت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے، شرط ہے کہ جو قربانی کر سکتا تھا، اسے استطاعت تھی، وسعت تھی، کر سکتا تھا، نہیں کی، بلا وجہ قربانی نہیں کی، تو بلا وجہ قربانی نہ کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں ہمارے ساتھ شریک ہو۔ کتنی سخت وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو قربانی اپنی جگہ کرنی ہے، باقی نیک اعمال اپنی جگہ ہیں۔ قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ سنت
ابراہیمی کے تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پے در پے جو قربانیاں تھیں اور اخیر میں وہ قربانی کر دی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، صرف ارادہ نہیں کیا، چھری پھیر دی، زور سے پھیری اور زور لگایا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقصود بیٹے کو ذبح کرانا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل کو اس کی آزمائشوں اور امتحانات میں کامیاب کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ کو کامیاب کیا اور بیٹے کی جگہ مینڈے کی قربانی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ اس کو ہم نے بعد والوں کے لیے لازم کر دیا، بعد میں بھی جو لوگ آئیں گے جو ملت ابراہیمی پہ ہوں گے وہ اس سنت کو جاری و ساری رکھیں گے۔ تو دوسری بات یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں، جسے وسعت ہو وہ قربانی کرے، اچھی سے اچھی جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق کریں، اور دوسری چیز یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق کریں، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کے کہنے یا بچوں کی فرمائش پہ قربانی کرنے کے بجائے صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو بڑے اجر کے مطابق قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے۔ کون کتنے تقوی سے یہ قربانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقوی کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی استطاعت نصیب فرمائے کہ وہ قربانی کرتا رہے۔ اور قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، اور قربانی ہر سال کرنا واجب ہے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے وہ اس توفیق سے پیچھے نہ ہٹے، کمزوری نہ دکھائیں، یا لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، جس طرح جو لوگ کہتے ہیں بے دین لوگوں کا ایک آج کل عام یہ ایک بات ان کی چل رہی ہے کہ قربانی کے بجائے کسی کی غریب کی مدد کر دو، اتنے گوشت کو کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں گوشت سے غرض نہیں ہے، ہمیں غرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہے، سنت ابراہیمی سے ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، اور ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جس حد تک اللہ توفیق دے اچھی سے اچھی قربانی کرنے کی توفیق اللہ نے دی ہے تو کرتا رہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رہے کہ یہ تمام اعمال کرتے ہوئے ریاکاری سے بچنے کی حد الوسع کوشش کریں۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے قربانی کتنے کی خریدی، کسی کو یہ اترانے کی ضرورت نہیں کہ میرا جانور بہت پیارا ہے، خوبصورت ہے یا بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اللہ سے بس مزید توفیق مانگتے رہیں۔ اے پروردگار، اس دفعہ تو نے مجھے یہ قربانی کرنے کی توفیق دی، پہلی بات تو یہ کہ تو مجھے ہمیشہ یہ قربانیاں کرنے کی توفیق دیتا رہے، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ اگلی بار اس سے بہتر کرنے کی توفیق دے، اور جو قربانی تو مجھے توفیق دے رہا ہے وہ میری طرف سے قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نیت کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف سے قربانی کو قبول کریں گے۔ یہاں پہ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ قربانی کس کی طرف سے کی جا سکتی ہے؟ آیا فوت شدہ لوگوں کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے یا صرف زندوں کی طرف سے قربانی ہوگی؟ تو قربانی زندوں کی طرف سے تو باقاعدہ قربانی کی جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری قربانی میں میرے ماں باپ کا حصہ بھی شامل ہو تو وہ ماں باپ کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی یہ کر رہا ہے، لیکن جو ان کی طرف سے یہ کرے گا تو یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ان کے والدین کی طرف سے قبول ہو جائے گی۔ اور جو شخص اپنی قربانی میں برکت چاہتا ہو، زیادہ حصے ہوں، نبی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، قربانیاں کرنے کی توفیق دے۔ قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک نیتی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ریاکاری دکھلاوے سے، مقابلہ بازی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بچائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔